چاہے آرمی چیف ہوں، چاہے عمران خان ہو، اسپیشلی جب وہ شروع میں آئے تھے، چاہے نواز شریف ہوں، ان کے سارے کے شروع کے جو 2 2 3 3 مہینے رہے، چاہے وہ پی کی حکومت رہی ہو، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو رہی ہوں، یا یوسف رضا گیلانی رہے ہوں، حتیٰ کہ ایون راجہ پرویز اشرف، ایوری پرسن جس کو اللہ میاں یہ موقع دیتا ہے کہ اس ملک کی لیڈ، اس ملک کے اہم اداروں کو لیڈ کرے یا اس ملک کو لیڈ کرے، وہ کسی بری نیت سے وہ باتیں نہیں کرتے جو وہ کرتے ہیں، وہ کسی بری نیت سے وہ فیصلے نہیں کرتے جو وہ کرتے ہیں، سب اپنی فہم اور سوچ اور حقیقی جو ان کی کنسٹرینٹس ہیں اور جو ان کی سکل سیٹ ہے اس کے تحت بات کرتے ہیں۔ تو یہ کسی بھی فوجی، ہمارا کوئی بھائی ہو، بڑے مطلب حافظ صاحب ہم سے عمر میں، مجھ سے عمر میں بڑے، راجو آپ تھوڑے سے ہم دونوں سے بڑے ہیں، تو اس لیے میں نے یہ میں نے سوچا کہ میں یہ میں سب سے اسیوم نہ بڑی ہوں کروں۔ آپ میں سے، میں تو ٹینشن۔ دیکھو، میں تو حافظ صاحب کے ساتھ جو میں کل کو یہ دعویٰ کر دوں گا، ہم تو ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد جا کے لوگوں کو ایسے انفلوئنس کیا جائے جو پاکستان میں ہوتا ہے نا جی، وہ تو میرے ساڑھے مجھے ہمسائے سے۔ پتا ہے آپ کن اسکولوں سے پڑھے ہیں راجو، مجھے پتا ہے آپ کن اسکولوں سے پڑھے، اور مجھے بھی پتا ہے کہ چیف صاحب کہاں سے پڑھے، تو یہ اگر آپ نے اس طرح کا دعویٰ کیا تو انشاءاللہ میں فوراً جو ہے آپ کے جھٹلا خلاف دوں میٹنگ گا، ٹھیک کروں گا۔ ہے؟ جی، اچھا، لیکن کہنے کا مقصد یہ رضا، دیٹ آئی تھنک کہ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ کوئی اتنی انوکھی بات، فوجی اگر یہ کہتا ہے کہ یار یہ سیاستدان سارے بیکار ہیں، تو کیا کوئی بھی پاکستانی جو زندہ ہے وہ سرپرائز ہوگا اس بات سے؟ ہاں، کہ یہ بات آرمی چیف کو کہنی چاہیے، بڑی محفل میں کہنی چاہیے، اس پہ ظاہری بات ہے میرا بڑا کلیئر ویو ہے کہ ہر طرح سے آرمی چیف ماتحت ہے ملک کے چیف ایگزیکٹو کا، اور چیف ایگزیکٹو ہمارا وزیر اعظم ہی ہوتا ہے، چاہے وہ کیئر ٹیکر ہی کیوں نہ ہو۔ اور ہمارے وزراء اعظم سارے کے سارے سیاستدان رہے ہیں اور رہنے چاہیے، کیونکہ یہ ان کا پیشہ ہے، یہی انہوں نے یہ چناؤ کیا ہے، عوام نے ان لوگوں کا چناؤ کیا کرتی ہے۔ تو یہ معقول نہیں ہے کہ ہمارے اہم ترین اداروں کے سربراہان ہمارے دوسرے اہم ترین اداروں کے سربراہان کے بارے میں اس طرح کا عدم اعتماد جو ہے اس کا اظہار کریں۔ لیکن میں پھر کہوں گا کہ اس میں کوئی اتنی سرپرائزنگ چیز نہیں ہے۔ میرے خیال سے مجھے تو کبھی کبھار لگتا ہے کہ جن کو وہ سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں، جو آج کل اٹک، شاید ان کی جاب کو فنش کر رہے ہیں وہ، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا احتساب، ہاں احتساب کا نعرہ لے کر تحریک انصاف آئی تھی، اور میں نے آپ کے لاسٹ پروگرام میں یہی کہا تھا کہ یہ صاف طے کر لیا گیا ہے کہ پہلے احتساب ہوگا اور پھر انتخابات ہوں گے۔ اب بیچ میں آپ نا، آج میں نے ایک نئی چیز ڈال دی ہے کہ پھر انقلاب ہوگا اور پھر انتخابات ہوں گے۔ سو احتساب، انقلاب اینڈ دین انتخاب، یہ مجھے لگتا ہے۔ دیکھیں کوئی بھی آرمی چیف آتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ وہ یہ بیڑا اٹھا لیتے ہیں کہ ہم ملک کو درست کر دیں گے، کو بہتر کر دیں گے، اور میرے خیال سے یہ وہ ایک سوچ ہے کہ چاہے چیف بدل بھی جاتے ہیں لیکن یہ سوچ ان میں رچی بسی ہے کہ سیاستدان کرپٹ ہے، سیاستدانوں کو سب سے پہلے ہمیں درست کرنا ہوگا اور اس کے بعد آگے جائے گا۔ جبکہ جب سیاستدان رول کرتے آئے ہیں اس ملک کو، جب کبھی بھی ٹوٹی پوٹی جس قسم کی بھی ہائیبریڈ، لیس ہائیبریڈ، مور ہائیبریڈ، ہائیبریڈ پلس ڈیموکریسیز ہم نے دیکھی ہیں، اس میں ان حکومتوں کے ختم ہونے کے بعد ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ وزراء اعظم یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ ہمیں وہ کام کرنے جو ہم ایکچولی کرنے چاہتے ہیں۔ اب یہ جو ساری چیزیں منسوب جس کا کہ آپ کے چل رہی ہیں کہ سیاسی جماعتوں کے اندر جو کرپٹ عناصر جائے گا یا تمام سیاسی جماعتیں کرپٹ ہیں، اس بات سے قطع نظر یہ خبریں اپنی جگہ درست ہیں، اور میں آپ کو وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ یہ بات طے کر لی گئی تھی کہ تمام پارٹیوں میں، صرف پیپلز پارٹی نہیں، کیونکہ ابھی سندھ زیادہ نظر آ رہا ہے، وہ اس لیے نظر آ رہا ہے کیونکہ وہ بیوروکریسی اور سٹاپ لسٹ کا بڑا ذکر ہوا تھا، لیکن تمام سیاسی جماعتوں میں سے کرپٹ عناصر کو نکالا جائے گا، یہ بات ہوئی ہے۔ اب فوزیہ کا اس کے اوپر بھی کامنٹ لوں اور پھر کچھ اور بھی موضوعات ہیں ان کی طرف بڑھیں گے۔ جی فوزیہ، آپ یہ تھوڑا سا جو نادیہ نے بات کہی ہے اس میں خصوصاً یہ جو کریک ڈاؤن ہے، وہ کہہ رہی ہیں ڈالر کی قیمت ہو، تیل کی سمگلنگ ہو، وغیرہ وغیرہ، جن باتوں کا ذکر میٹنگ میں آیا، جو رپورٹ آئی، اس کے حوالے سے ذرا آپ بھی بتائیے تھوڑا۔ میں اس کو تھوڑا سا
ایک دوسری طرف دوسرے اینگل سے دیکھنا چاہ رہی ہوں، اور وہ میں یہ دیکھنا چاہ رہی ہوں کہ کب تک ہم سیاستدان کو، سیاسی پارٹیوں کو، سیاسی لیڈران کو ہی مورد الزام ٹھہراتے رہیں گے. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے، ایک یہ نیریٹو تو ڈیفینیٹلی کمزور ہو چکا ہے کہ فوج ہی شاید ہر مسئلے کا حل ہے، مگر دوسری طرف فوج یا فوج کا کردار جو ہے ہماری سیاست میں وہ تو کمزور نہیں ہو رہا. میرے خیال میں اب ہائی ٹائم ہے کہ ان کو سٹیک ہولڈر نیوٹرل کہنا اپنے آپ کو بند کرنا چاہیے، اور اگر انہوں نے معیشت کے اوپر بات کرنی ہے، ہر چیز کو لیڈ کرنا ہے، انتظامی امور میں آنا ہے، تو سٹیک ہولڈر کی طرح ٹیبل میں بیٹھ جائیں. اور وہ رضا ربانی صاحب نے، آپ کو یاد ہے ڈیولوشن 18th امینڈمنٹ کے ٹائم پہ کہا تھا کہ cut out a role for yourself and be on the table rather than be everywhere. ایک یہ بات ہے. اس سے پہلے ہم ہمیشہ جب اس طرح کی چیزوں کو ایویلویٹ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ what is the political economy of it؟ اس کو کون بینیفٹ کر رہا ہے، کس کو؟ مگر اب انہوں نے کہا پولیٹیکل اکانومی ہمیشہ کرپشن سے جوڑی جاتی تھی کہ یہ ساروں کی وجوہات کرپشن ہے. اب کرپشن دیکھ لیا کہ وہ ہمارا ٹاپ فلائنگ پروجیکٹ جو تھا، جو کرپشن کے خلاف جہاد سے شروع ہوا تھا، وہ بھی پھس ہو گیا. تو پھر اب پالیٹکس آف اکانومی کے اوپر ہم آ گئے ہیں. مگر بات پھر بھی وہی بنتی ہے جو آپ نے ابھی کہی کہ کیوں عدلیہ اور فوج کو انتظامی اور سیاسی امور میں آنا پڑ رہا ہے. آپ ذرا جناب والا، آپ آسانی سے نہ چھوٹے، آپ ہمیں بتائیں کہ پوری جو آپ نے ہم تینوں سے تو سن لی، آپ اس فوج کے کردار کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ آپ تو ہسٹری بھی پڑھاتے بھی ہیں، لنک بھی زیادہ کرتے ہیں. اب سے آپ کو لگ رہا ہے کوئی سبق سیکھا، کچھ آگے کچھ ہونا ہے، نہیں ہونا؟ جی رضا کریں گے اس جی، بہت شکریہ فوزیہ. دیکھیں، ظاہری بات ہے کہ آپ سب کی باتوں سے میں کسی نہ کسی لیول پہ اتفاق کرتا ہوں، لیکن 3 بنیادی باتیں ضروری ہیں. پہلی تو یہ بات ہے کہ فوج کا جو آئینی اور قانونی رول ہے، اس میں معیشت کو مینیج کرنا، ملک کے یہ ان امور کو، پالیسی میٹرز کو ہینڈل کرنا شامل نہیں ہے. اگرچہ کہ پچھلی حکومت نے، پارلیمنٹ نے کچھ کنٹروورشل قوانین پاس کیے ہیں جس کی روح سے کچھ ایسے اختیارات دیے گئے ہیں پاکستان آرمی کو، لیکن یہ ہے کہ وہ بھی ابھی معاملہ کورٹس کے سامنے زیر بحث آئے گا. صدر پاکستان تو انکار کر چکے ہیں کہ انہوں نے اس کے اوپر اپنی اسینٹ نہیں دی، وہ ایک کنٹروورسی پڑی ہوئی ہے. تو پہلی تو یہ بات ہے کہ اگر ہم آئین میں اور رول آف لا میں بلیو کرتے ہیں تو پاکستان کی آرمی کا یہ رول نہیں ہے. ان کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے. خدا را پہلے ہی پاکستان میں جو اس وقت جو پاکستان کی معیشت کی حالت ہوئی ہے، میں بڑے ادب سے یہ کہوں گا، وہ 2016 کے میں آپ دیکھیں پاکستان میں ڈالر کہاں تھا، پاکستان میں اس وقت کیا صورتحال تھی، اور آج کہاں ہے. 7-8 سال میں جو سیاسی انجینئرنگ کی جنرل باجوہ اور جنرل فیض، لیٹس ٹیک دا نیمز، یہ انہی کی مداخلت کی وجہ سے آج پاکستان کی سیاست اور معیشت اور معاشرہ ایک تباہی پہ آ گیا ہوا. یہ پولرائزیشن، یہ منافرت اور اکنامک میلٹ ڈاؤن انہی کی وجہ سے. اب یہی آ کے ٹھیک کریں گے؟ دیکھیں نا، مجھے تو اس کی کوئی سمجھ نہیں آتی ہے. ان لاجیکل بات ہے. ہاں، آرمی کا کام ہے بارڈرز کو ڈیفینڈ کرے، سیکیورٹی کے مسائل ہیں، سرمایہ کار جو ہے ان کو تحفظ دے، چینی سرمایہ کاری جو ہو رہی ہے ان کا وہ کریں، انٹرنل سیکیورٹی میں مدد کریں. لیکن یہ کام سیویلینز کا ہے، یہ کام پارلیمنٹ کا ہے، عوام کے منتخب نمائندوں کا ہے، اور وہی یہ کریں گے. ہم یہ دیکھ چکے ہیں 3 ہمارے یہاں لمبے لمبے فوجی جو ہے وہ آئے دور، اس میں بڑے بڑے ٹیکنوکریٹس چغادری آ کے تو انہوں نے پاکستان میں جو ہے وہ اعلانات کیے، کچھ حاصل نہیں ہوا.